کہ جو ہماری فوج ہے وہ ہماری شہرگ ہے. فوج ہے تو ہم ہیں, اگر فوج نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. چونکہ فوج ہی وہ ادارہ ہے جو ہر طرح سے ہمارے ہاں سیلاب ہو, زلزلہ ہو, ہر وقت مشکل میں آپ کے سامنے کھڑا رہتا ہے اور فرنٹ لائن پر ہوتا ہے. آپ جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ فوج کو دیکھیں گے. السلام علیکم جی, میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شاہ. اور جیسے کہ آج ہمارا جو پروگرام 6 ستمبر کے حوالے سے, اور آج ہم جو ہے اس پہ بات کریں یوم شہداء کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اے آر جعفری, فرحان جعفری صاحب, جو کہ شہداء فاؤنڈیشن کے ممبرز ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور آج کے حوالے سے ان سے بات چیت کریں. تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو اے آر نقوی صاحب, بہت شکریہ آپ کا ہمارے اسٹوڈیوز میں. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ آپ شہداء فاؤنڈیشن میں اس وقت کوئی آپ کے پاس عہدہ ہے, آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں شہداء فاؤنڈیشن جو ہے اس کا لیگل ایڈوائزر ہوں اس وقت, اور ان کے جتنے معاملات جو لیگل پیدا ہو جاتے ہیں کسی وجوہات کی وجہ سے ان کو میں ٹیکل کر رہا ہوں. اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پہلے میری نظر سے لیگل اگر کوئی ہوتی ہیں تو گزاری جاتی ہیں, پھر میں اس کو اپروو کرتا ہوں کہ آیا وہ, کیونکہ یہ معاملات جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ شہداء, میں خود بھی ایک شہید گھرانے سے جو ہے میرا تعلق ہے, فوجی گھرانے سے تعلق ہے. میرے جو دادا تھے وہ صوبیدار میجر رہے ہیں آرمی میں, بلوچ ریجمنٹ سے ان کا تعلق تھا. تو ہم تو بائی جن آرمی جو ہے ہمارے خون میں, تو ہم بہت سوچ سمجھ کے اس کو جو ہے ہم اپنا دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے معاملات ہیں. لیگل اگر کوئی معاملات پیدا ہوتے ہیں یا کوئی ہمیں اشتہار دینا ہوتا ہے تو پہلے ہم اس کی اجازت لیتے ہیں چیئرمین سے, اور جو ہے کیا کہتے ہیں جنرل سیکریٹری اس کو اپروو کرتا ہے, اسکوٹنی ہوتی ہے اس کی باقاعدہ. اس کے بعد پھر ہم اس کو لیگل جو اس میں ہچ ہوتی ہے اس کو ہم ٹیکل کر کے اس کو اپنی بائنڈنگ کر کے پھر ہم اس کو آگے جو ہے فارورڈ کرتے ہیں, تاکہ اس میں کوئی لیگل ہچ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ یہ معاملہ آپ کو پتہ ہے افواج پاکستان کا ہے اور جو ہے حساس معاملہ ہوتا ہے, اس لیے ہر چیز دیکھ کے اور اس کو تمام چیزوں کو دیکھ کے پھر اس کے بارے میں اگر کوئی قانونی ہچ یا کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے تو وہ مشورے کے بعد پھر جاری کیا جاتا ہے. آپ یہ شہداء فاؤنڈیشن ہے, کیا یہ تھرو پاکستان میں ہے؟ بالکل پورے پاکستان میں ہے. اور یہ شہداء فاؤنڈیشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم ایسا ہے جو جتنے شہداء ہیں ان کو ایک خراج تحسین بھی پیش کرتا ہے اور باقاعدہ ان سے کنیکٹڈ بھی رہتا ہے پورے پاکستان میں. اس سلسلے میں بھی پچھلے ہم نے دسمبر میں پروگرام بھی ایک ارینج کیا تھا شہداء فاؤنڈیشن میں, جس میں ہم نے جو ہے آرمی پبلک اسکول اور بہت سارے لوگوں کو اس میں انوائٹ کیا, اور بہت سی جو ہے ہمارے آرمی آفیسرز کی سویر پیش کی, اور آرمی آفیسرز کی فیملیز آئیں اور انہوں نے آ کے اپنے جو ہے بہت اپریشیٹ کیا اس پروگرام کو کہ بھائی بہت اچھا پروگرام کیا ہے ہم نے. اور ظاہر سی بات ہے فیملی جو بھی شہداء کی ہوتی ہے جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے جان دے دی, ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے لیے سب سے اہم اور سب سے اوپر ہے. اور وہ کوئی شخص جو ہے عام طور پہ جو پرسیپشن آج کل پھیلا ہوا ہے اس کو میں بالکل جو ہے میں اس کے مقصد مذمت کروں گا کہ جو ہماری فوج ہے وہ ہماری شہرگ ہے. فوج ہے تو ہم ہیں, اگر فوج نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. چونکہ فوج ہی وہ ادارہ ہے جو ہر طرح سے ہمارے ہاں سیلاب ہو, زلزلہ ہو, ہر وقت مشکل میں آپ کے سامنے کھڑا رہتا ہے اور فرنٹ لائن پر ہوتا ہے. آپ جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ فوج کو دیکھیں گے. تو محب وطن پاکستانی کے لیے تو سب سے پہلا کام یہ کہ اپنی فوج کو فرسٹ پریورٹی دے, اور سب سے پہلے پاکستان کے کہ بھائی سب سے پہلے پاکستان ہے, پاکستان کی افواج ہے, پھر عوام ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے ابھی دیکھ لیں کہ جو ہے ہمارے جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب, وہ آئے ہیں کمیونٹی سے ملے, بزنس کمیونٹی سے, اور بہت اچھے فیصلے کیے گئے. اور کرپشن کے خلاف بھی آپ نے دیکھا کہ جو ہے معاملات جی بحث کھول دیا گیا. تو اس طریقے کے جتنے بھی ایفرٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان آرمی ہر وقت اپنے ملک کی ہر چھوٹی اور بڑی چیزوں کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ ایک پلیٹ فارم ہے شہداء کے لیے اور ان فوجیوں کے لیے, ان فیملیز کے لیے جو کہ ان کے ساتھ لیگلی کوئی مسائل ہوتے ہیں تو وہ ادھر پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں. کہ بھائی کسی کی پینشن کا ایشو ہے یا کسی کے اور کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. ہم ایز سون ایز پاسبل جو ان کے لیے کر سکتے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ہم اوپینین تیار کر کے دیتے ہیں کہ دیکھیں بھائی آپ یہ جو ہے یہ معاملہ ایسے ہوگا. اس کے علاوہ جو ان کے جو مسائل ہیں جیسے پارک کی رینوویشن ہے, اس میں ایگریمنٹس ہیں اور تمام چیزیں ان کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے.
تو یہ معاملات ہیں. فرحان صاحب آپ ایک لیگل ان کے ایڈوائزر ہیں شودا فاؤنڈیشن کے, آپ ایک لیگل وکیل بھی ہیں, آپ تمام کورٹوں میں یہ معاملات دیکھ رہے ہیں. ایک پرسیپشن جو ہے وہ کیونکہ ہماری جوڈیشری کا, کیونکہ ہمارے پالیٹکس, فوج اور جوڈیشریز پورے جو سمجھ لیجیے پاکستان کو چلانے میں, یہ دنیا بھر میں کسی کو چلانے میں ان تین چیزوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. تو جوڈیشری کی جو انوالومنٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج کا نام جو ہے وہ بدنام کیا جا رہا ہے, اور اس میں جوڈیشری کا کوئی انوالومنٹ ہے, یا جو ہے وہ جوڈیشری اس پہ کوئی کام کر سکتی ہے, یا یہ سچ ہے یا یہ نہیں ہے؟ اس بارے میں کچھ بتائیے گا. دیکھیں جوڈیشری جو ہے وہ ایک اپنا ان کا الگ جو ہے ڈومین ہے, لیکن پاکستان آرمی, چونکہ پاکستان آرمی کے پاس سالمیت ہے, کوئی بھی ایسا کام جو کہ ملکی سالمیت کے خلاف ہوگا, جیسے 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کے اندر ہم نے کنڈیم کیا, اس پہ پورا ہم نے وہاں پر ریلی بھی نکالی. شودا فاؤنڈیشن نے اسی بات پہ کیا کہ 9 مئی جو بھی اس میں انوالو تھا ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے, کیونکہ فوج ہے تو ہم ہیں, فوجی تنصیبات پہ حملے اس طریقے کا رجحان ہی نہیں ہونا چاہیے. اور جوڈیشری جو ہے ہماری, وہ جوڈیشری کو یہ چاہیے کہ جوڈیشری کو کوئی فیصلہ دینے سے منع نہیں کیا, وہ اپنے بولڈ فیصلے دے رہی ہے تو وہ فیصلے اپنے دیتی رہے, اس کا کوئی کنیکشن فوج سے جو پرسپشن دی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے. فوج اپنے ملک کے لیے کام کر رہی ہے, حساس چیزوں کے اوپر اس کی نظر ہے, پورے ملک پہ اس کی نظر ہے. لیکن اگر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن کتنی انوالو ہے ہمارے ملک میں, وہ ایسے گھس گئی ہے جیسے کوئی کینسر. تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی سیکشن میں جوڈیشری ہو یا کوئی بھی ایسا ادارہ ہو جس میں کرپشن ہو, اس کو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس پہ لاجسٹک آپریشن کی ضرورت ہے, اور باقاعدہ اس کو گراس روٹ لیول سے ختم کیا جائے, تاکہ جو ہے اصل ملک کا جو ڈھانچہ ہے وہ نکل کر آئے اور ملک ترقی کی طرف گامزن ہو. اور جو کرپٹڈ لوگ ہیں وہ جس بھی ادارے میں, ان کو نکال کے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے, اور ایسی سزائیں دی جائیں, چونکہ دیکھیں سزائیں ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن ہمارے یہاں نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے, سزا اناؤنس کر دی, کسی نے کرپشن کی, اس نے پری بارگیننگ کر لیا, کچھ پرسنٹ دے کے وہ چھوٹ گیا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کرپشن کے اوپر نیب کے حوالے سے اتنے سخت قوانین ہوں, پہلے اس کی انکوائری ہو, جب وہ بالکل سیٹسفائی ہو جائے کہ ہاں یہ واقعی کرپٹ تھا, تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اور ایسی سزائیں دیں جیسے آپ دیکھیں کہ چائنا نے دی ہیں, کہ ان کو جب سیٹسفائی ہو گئے تو ان کو باقاعدہ ہینگ بھی کیا گیا. بہت سارے لوگوں کو جو ہے مقصد جو ہے ان کی انکوائریز کر کے ان کو قابل تعریف جو انہوں نے وہاں سزائیں دی ہیں. تو اب اس وقت یہاں پر کرپشن پہ سزاؤں کی ضرورت ہے اور ریکوری کی ضرورت ہے, تاکہ ملک اپنے کندھوں کے اوپر جو ہے مقصد اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. اور جو فوج کے اوپر, اب ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا ایک مقصد کرپشن کوئی آسان کام تو ہے نہیں, اس سے لڑنا, تو گراس روٹ لیول سے جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ کیا جائے, میرا کہنا یہ. اس میں کیونکہ فرحان صاحب نے جیسے کہ بتایا, ہمارے جتنے بھی اعلیٰ ادارے ہیں ان میں جو نیب ہے اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور اس میں آئی تھنک کہ فوج کے جو افسران ہیں ان کو لایا جا رہا ہے. اب جو ہمارے نیو ہیڈ ہیں, چیئرمین نیب ہے, ان کی جو ہے وہ کافی اچھی پروگرس جو ہے وہ رہی ہے. ڈی جی نیب کراچی جو ہے اس وقت انہوں نے بھی بہت سارے اسٹیپس لیے, جیسے کہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کرپشن کے کیسز جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے. جو ہمارے افواج پاکستان کے سربراہ ہیں ان کا کراچی میں جو ہے وہ سندھ میں جو ہے ان کا یہ جو وزٹ ہے, اسے تصور کیا جا رہا ہے کہ شاید, یہ شاید نہیں کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی جو تھنکنگ ہے کہ یہ کافی زیادہ جو ہیلپ فل ہوگا پاکستان کی پبلک کے لیے, جو اس وقت معاشی بدحالی پھیل رہی ہے, جو اس وقت سرکمٹانسز جو ہے وہ پھیل چکے ہیں, نا امیدی پھیل چکی ہے. شاید جو ہے وہ یہ ان سب کو جو ہے وہ نجات دلانے میں بہت اہم کردار ادا کرے گی. اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, ایاز شاہ اور فرحان جعفری صاحب ان کو اجازت دیجیے گا. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ سب لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اس پروگرام کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور ہماری آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان پر اپنے کمنٹ ضرور کیجیے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے, اس پلیٹ فارم سے جو بات کی جا رہی ہے, وہاں پاکستان ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اور جو ہم چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, ہم لوگ نارمل ایشوز پہ بہت باتیں ہوتی ہیں, ہر کوئی جو ہے نا وہ اس لیے کہتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. وہاں پاکستان ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے نہ صرف
ہم جو ہے وہ نہ صرف بات نہیں کریں گے بلکہ ہم امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ شودا فاؤنڈیشن اس طرح کے ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے. فرحان جعفری صاحب کی طرف سے اسٹیپ اٹھایا گیا, یہ جو ہے انہوں نے سب سے پہلے پہل کی ہے اور انہوں نے شودا فاؤنڈیشن کو جوائن کی. جیسے ہی پتہ چلا کہ ایک اچھے کام کی جو ہے وہ بنیاد ڈالی گئی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے پہل کی ہے. وہاں پاکستان ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے ہم نے جو ہے ان کو آج یہاں مدعو کیا اور یہ آج ہماری انویٹیشن پہ یہاں تشریف لائیں. تو آپ سب سے گزارش کرتا ہوں, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے پلیٹ فارم سے جو بات کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے, اس پر کمنٹ ضرور کیجیے گا اور لائک کیجیے گا, اور میکسیمم اپنے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں, اپنے دیکھنے والے ہیں, اپنے دوست یار ہیں, حلقہ احباب ہیں, ضرور اس چیز کو شیئر کیجیے گا تاکہ ہر شخص اپنے اسٹیپ کچھ تو اٹھائے. صرف بولنے سے چیزیں صحیح نہیں ہوں گی. وہاں پاکستان ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم نے بنیاد رکھ دی ہے کچھ ایسی چیزوں کو آگے لے کر آنے کے لیے جس میں آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ سے اس وقت کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا, آپ گھر بیٹھے صرف ایک بٹن دبائیں اور اس بہتری کی طرف اسٹیپ اٹھانا ہے. برائی ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. کر کیا رہے ہیں ہم سب ایک دوسرے کے لیے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے, صرف باتیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کچھ کر بھی رہا ہو, لیکن ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں پر پریکٹیکل کرنے والے لوگوں کو ساتھ لا کے بٹھایا جائے اور آپ لوگوں کی سپورٹ اور آپ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو بانڈنگ ہے. پاکستان کہنے سے جو ہے نا وہ آباد نہیں ہوگا, شاد آباد نہیں ہوگا, کچھ کرنے سے ہوگا. آپ صرف اور صرف اب آپ گھر بیٹھے کم سے کم کمنٹس جو ہے وہ آپ اس کو ضرور کریں اور میکسیمم اس ویڈیو کو شیئر کریں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اے آر شاہ اور فرحان جعفری کو. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.